السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دے، غدار رسول نہ دے۔ جیسا کہ آپ سب کو یہ جان کے بہت خوشی ہوگی کہ ایک ہمارے فوجی بھائی نے دیوبندیت وہابیت سے توبہ کی اور ان کے پیچھے جانے سے اپنے آپ کو روکا۔ جیسا ان کے ایک بھائی ہیں جو جھارکھنڈ میں رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں کال کیا کہ ہمارے بھائی کی اصلاح کرو، یہ دیوبندی وہابی کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور جاتے ہیں، ہماری بات کو نہیں سنتے ہیں۔ تو میں نے ان کی اصلاح کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، قوت دی، طاقت دی کہ میں ان کی اصلاح کر سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے اس کام کے لیے مجھے چنا، اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس بھائی کے دل میں عشق نبی کو اتار دیا، اور ان بھائی نے جو ہے ان تمام وہابیت سے، تمام رافضی شیعوں سے توبہ کی اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ آئے۔ تو یہ ہمارے فوجی بھائی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور آپ لوگ بھی ان کو دعا دیجئے، کیونکہ یہ بارڈر پہ ہیں، یہ سولجر ہیں اور ہمارے دیش کے سپاہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں کامیابی عطا فرمائے، اور یہ جس جنگ میں جائیں اللہ ان کو فتح حاصل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو تمامی بھائی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے ریکارڈنگ سماعت فرمائیں اور دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ کس نے کیا ہے؟ ارے آپ سے اچھا 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 آپ کا کوئی شاگرد ہے حضرت؟ آپ کی تعریف حضرت؟ میری تعریف میں کیا بتاؤں، میں کوئی تعریف اپنے بارے میں تو کچھ ہے ہی نہیں جو میں بتا دوں۔ اچھا، آپ عالم ہیں یا غیر عالم ہیں؟ میں جناب عالم بالکل نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، بس تھوڑا سا اپنے اسلام حدیث قرآن پاک کے بارے جانتا ہوں بس۔ اچھا، کون سے پتہ نہیں سر اس کو کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں بولتا ہے، وہاں لگا دے وہاں لگا دے، بتائیے میں کیا بولوں؟ نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ آج کی تاریخ میں کس مسلک کو فالو کر رہے ہیں؟ مسلک ابھی کے سمے میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر کوئی اپنے مسلک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو غلط ہے اس کو بھی وہ صحیح بتا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ زیادہ تر کو تو میں یہی دیکھتا ہوں، بس چاہے غلط ہو صحیح وہ لگے ہے کہ بس میں ہی صحیح ہوں بولنے میں، اس لیے میں یہ سب میں گھستا ہی نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں جو صحیح چیز ہے اس کو جانے، بس باقی اب کچھ نہیں۔ اچھا، تو بھائی جو چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں اگر اس کے بارے میں ہم بولیں گے تب تو سیدھا گناہگار ہو جائیں گے۔ تو نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ مسجد میں جو امام پڑھائیں گے انہی کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اچھا، امام سے مراد؟ مطلب نہیں سمجھا۔ اچھا، کوئی شیعہ امام ہوگا تو اس کے پیچھے پڑھیں گے نماز؟ نہیں، شیعہ امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اچھا، قادیانی کے پیچھے؟ قادیانی کے پیچھے بھی شاید نہیں پڑھنی ہے، اتنا اس کو ان کو جانکاری نہیں ہے۔ اچھا، رافضی کے پیچھے؟ بتایا تو مجھے جانکاری۔ اچھا، شیعہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ بہت سارا وہ جو ہے غلط ہے وہ۔ اچھا، قادیانی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی ہے وہ بھی غلط ہے، آپ کو معلوم ہو گیا؟ جی۔ اچھا، تو دیوبند کے بارے میں وہ غلط ہے، وہ آپ کو معلوم نہیں ہوا؟ میں دیوبند کے پیچھے، میں نورا میں رہتا ہوں، وہاں ہماری مسجد جو ہے وہاں پہ ہماری آواز کم آ رہی ہے آپ کی، تھوڑا نیٹ ورک میں آ جائیے۔ ہلو۔ ہاں، ہماری جو امام ہے وہ وہاں کی سنی ہے۔ اچھا، سنی ہے، وہ پڑھتا ہوں۔ وہ بریلوی مسلک سے ہے؟ جی۔ کبھی آپ نے ان سے رابطہ کیا کہ دیوبندی غلط کیسے ہے؟ پوچھا کبھی آپ نے ان سے؟ ہمارے پاس اتنا وقت تو ہے نہیں سر، ادھر میں فوج میں ڈیفینس میں ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ، ڈیوٹی کرتا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے آپ فوج میں ہیں؟ جی۔ ٹھیک، ہاں، بہت اچھا، آپ کو سلوٹ ہے سر۔ نماز کی بات آپ کو دل سے سلوٹ ہے سر۔ سنیے نا،
نماز کا ایسا ہے کہ نماز ہم لوگ 5 وقت کی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے کیمپ کے اندر ہی پڑھتے ہیں جناب وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میری بات سنیے نا، میں کچھ سمجھانا آپ کو چاہتا ہوں، تھوڑا سن لیجیے گا تو بہتر ہوگا نا۔ سب سے پہلے تو آپ انڈین آرمی ہیں، آپ کو دل سے سلیوٹ ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ کوئی ہم کو سمجھانے والا ملا۔ جی اچھا سنیے اب ہماری بات۔ ایک آپ کو جسے آپ انڈین آرمی ہے تو اسی طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے چائنا بارڈر پہ مان لیجیے اگزامپل کہ چائنا نے انڈیا پہ حملہ کر دیا اور ناحق حملہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ ناحق حملہ کرنے والوں میں عالم بھی موجود ہے، علماء بھی موجود ہے جو آرمی میں کام کرتے ہیں، تو اب آپ کو ڈیفینس کرنا ہے کیونکہ اس نے حملہ کیا ہے، آپ کو ان سے لڑنا پڑے گا کہ نہیں؟ بالکل لڑنا ہے۔ اچھا، چاہے وہ پاکستان ہو یا چائنا ہو یا ادروائز کوئی بھی کنٹری ہو، اپنے دیش کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا کہ نہیں؟ ایک دم، چاہے وہ ٹوپی پہنا ہو، داڑھی رکھو، نو پرابلم، پھر بھی لڑنا پڑے گا۔ اگر وہ ایک دم 100% لڑنا پڑے گا، آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ ٹوپی گاڑی پر لگائے۔ بالکل، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے سنیے، اس کی وجہ ہے حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ملک میں رہو اس کی تائید کرو، اس کی اطاعت بھی کرو، تائید بھی کرو، جی جی، اور اس وطن کے لیے جان بھی دینی پڑے تو دو، بالکل، اور اس کی بڑائی بھی کرو، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارا یہ یہاں پہ اس حدیث کے مطابق ایک اصول بن گیا کہ ہم حدیث پہ ہمیں چلنا ہے، اور ہمارے ملک پہ جو ناحق ہمیں پریشان کرے یا ہمارے ملک میں رہنے والے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی کو بھی ناحق کوئی بھی دیش پریشان کرے تو ہمیں اس کے خلاف لڑنا ہے، ایک دم ٹھیک۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف، جس نے حدیث کہی، ٹھیک ہے، جس نے حدیث اپنی زبان مبارکہ سے کہی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ بالکل، وہ کون ہے؟ اللہ کے سب سے محبوب اور سب سے پیارے نبی ہیں۔ جی، وہ کون ہے؟ جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے۔ بے شک، انہوں نے اپنی زبان سے جس کے بارے میں تعریف کر دی، ہمیں بھی کرنی ہے۔ جی ٹھیک، آپ سنیے، شیعہ کو ہم غلط اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کو خلفائے راشدین بنایا، ٹھیک ہے، ان کو 4 خلیفہ اپنے بنائے، ٹھیک، سب سے بڑا حضرت ابو بکر کو بنایا، ٹھیک، لیکن شیعہ کو ہم غلط اس لیے کہتے ہیں، اس کے پیچھے ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ وہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، اچھا، وہ خلافت کو نہیں مانتے، جی جی، تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانیوں کو ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نبی یہ خاتم النبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، ٹھیک۔ قادیانی کے احمد قادیان نے اپنے آپ کو نبی کہا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک، تو ہم ان کے پیچھے اس لیے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ ہمارے حضور کی شان میں گستاخی کی، اور اللہ کی قول کے مطابق بھی گستاخی، اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، نہ ہی ان کا کلمہ ہمارے نزدیک حجت ہے، نہ ہی ان کی داڑھی حجت ہے، نہ ان کی نماز حجت ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی کر کون رہا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، اگر آپ یوٹیوب کھولیں گے تو علماء اہل حدیث کی تقریر کو جب آپ سنیں گے تو ان کی تقریروں میں اللہ کے رسول کے لیے گستاخیوں بھرے جملے بہت سارے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا، نہ اختیار ہے، ٹھیک، گنبد خضرا کو توڑا جائے گا، توڑنا جائز ہے، ٹھیک، مسجد کے اندر یا رسول اللہ بولنا کفر ہے، مسجد خراب کرنا ہے، ٹھیک، یہ ہے اہل حدیث، تو ہمیں ان کے پیچھے نہیں جانا ہے، نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ صحیح ہے۔ اب آ جائیے دارالعلوم دیوبند پہ، ٹھیک ہے، تو دارالعلوم دیوبند نے جو اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس گستاخی کے تحت اسام الحرمین کے 265 علماؤں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، جس کے بارے میں کتاب لکھے اس پر، ہاں، اس اسام الحرمین ایک کتاب ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے، اس کے اندر ان کے 4 اکابر جو بڑے بڑے ہیں، ان رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیٹوی، قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی، ان 4 اکابروں پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے 265 علماؤں نے،
حرمین شریفین کے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے کفر میں اگر کوئی شک کرے تو وہ بھی کافر ہے. سنیے پہلی عبارت کون سی ہے؟ پہلی عبارت ہے حفظ الایمان. کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، لکھنے والے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی. ٹھیک. صفحہ نمبر 15 پہ لکھتے ہیں کہ ایک بندے نے ان سے سوال کیا کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے؟ کیا وہ عالم الغیب ہیں؟ تو یہ جواب دیتا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، ٹھیک ہے نا، دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے کل غیب مراد ہے یا بعض. ٹھیک ہے، کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا بقول زید. زید سے مراد وہ ہے جو سوال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس غیب سے کل غیب مراد ہے یا بعض؟ تو کل تو اللہ کے لیے، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. اب اگر بعض غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، مطلب حضور ہی کی کیا خاصیت؟ ایسا علم تو جانور، پاگل، مجنو اور حیوانات کو ہے. ہاں، یہ ہے اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان. اگر آپ کو اسکین پیج چاہیے کتاب کا تو میں دے دوں گا. نہیں بھائی، اتنی بڑی بات لکھا ہے تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں سنیے، آپ دوسری عبارت سنیے. دوسری عبارت، یہ جو 4 ان کے اکابر ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یہ 4 اکابر کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے جو مفتی ہیں اور جو عالم ہیں، لوگوں کو صرف چھپانے کے لیے کہ کہیں ان کا فتویٰ یا ان کی باتیں لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے، اسی لیے انہوں نے یہ جماعت کا سلسلہ چالو کیا کہ لوگوں کو صرف نماز کی طرف لاؤ اور ان کو صرف نماز میں اور روزے میں اس میں بہکا کے رکھ دو، تاکہ یہ ہمارے اکابروں کی ان کتابوں تک پہنچے ہی نہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو فتویٰ لگا تو کتاب کو بین کر دینا چاہیے نا. جب بتائیے اتنے لوگ تو یہ لوگ، ہاں تو کس آدھار پہ پھر چلا رہا ہو کتاب کو؟ میری بات سنیے کہ یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ عبادت درست ہے، حضور کو جیسا علم ہے ایسا جانوروں کو ہے. بتائیے، ان کا یہ کہنا ہے. اب سنیے میری بات کہ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اب کوئی خاتم النبی دنیا میں آ سکتا ہے، تو اگر وہ نبی آئے گا تو حضور کی شان میں کوئی فرق نہ پڑے گا، حضور خاتم النبیین رہیں گے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی ابھی آ کر کے نبوت کا دعویٰ کرے تو حضور خاتم النبی رہیں گے؟ جو دعویٰ کرے گا اس کو تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ آخری ہاں تو اس نے قاسم، مطلب ہی نہیں کہ ہاں تو سنیے، جب یہ عبارت ان کے اکابروں نے لکھی کہ حضور کا خاتم النبی سمجھنا یہ عوام کا وہم ہے، آج کی دور میں اگر کوئی نبی آ جائے تو حضور کے خاتم النبی پہ کوئی فرق نہ آئے گا. اب اسی عبارت کے دم پہ احمد قادیان نے اپنے آپ کو نبی کہہ دیا کہ قاسم نانوتوی صاحب نے یہ عبارت لکھی ہے اور میں اپنے آپ کو نبی مانتا ہوں اور میں نبی ہوں. تو قاسم نانوتوی کی اس عبارت کے مطابق میں نبی ہوں تو حضور کے خاتم النبی پہ کوئی فرق نہ آئے گا. اب اس بات کو لے کے دارالعلوم دیوبند اس سے مناظرہ کرنے پہنچ گئے. تو جناب بات ہے، مناظرہ اس سے کرنا ضروری تھا. پھر آپ بہت اچھے انسان ہیں، ٹھیک ہے. آج کی تاریخ میں اہل سنت والجماعت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائے گا، ایک فرقہ حق پہ ہوگا. ہاں، جو حق پہ ہوگا. ہاں، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ جو میرے اور میرے صحابی کی سنت پہ عمل کرے گا، اہل سنت والجماعت. بالکل ٹھیک ہے. اب سنیے گا دھیان سے، اہل سنت والجماعت شروع سے آ رہا ہے جی، ٹھیک. یہ دیوبند بنے ہوئے 2 سال ہوا. یہ اہل حدیث بنے ہوئے 100 سال ہوئے. ٹھیک. شیعہ تقریباً 700-800 سال پہلے آیا. ٹھیک. اس کے بعد چکرالوی اور یہ راوزی ابھی 50 سال ہوئے آئے ہوئے ان کو. ٹھیک. جو شروع سے آ رہا ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت. اب اہل سنت والجماعت کون ہے؟ کیا ہے؟ اپنے سے کتاب، ہاں کہ ہاں میں صحیح ہوں. ہاں، اب تو اہل سنت والجماعت کون ہے آپ سمجھیے. ارجنٹ بات کر رہا ہوں. اب ٹائم لگے گا، آپ کھیلو نا. نہیں کھیل پاؤں گا. جی بولیے. اب اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے حضرت، اسی کے اندر سارا راز ہے. جی، ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. ٹھیک.
اور ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں عقائد میں جی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے مجدد ہیں، جنہوں نے صحابہ کی صحبت بھی اختیار کی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے علم میں تمام مجددوں نے ان کا لوہا مانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں۔ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں اس وقت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد بننا یا ان کو فالو کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان سے بڑا فقیہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیوبندی بھی فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ان سے علیحدہ رکھنے کے لیے بریلی کی طرف نسبت کرنی پڑتی ہے، اچھا جی، تاکہ ہم غلط فہمی نہ ہو جائے۔ اب سنیے، کسی صحابی کا یہ میں چیلنج دیتا ہوں، یہ دیوبندی وہابی کسی صحابی سے یہ ثابت کر دیں کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا، نہ ہے، ٹھیک ہے، اور کسی صحابی سے یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول حاضر و ناظر نہیں ہے، کسی صحابی سے یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول مختار کل نہیں ہے، کسی صحابی سے یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول مر کے مٹی میں مل گئے، ٹھیک، کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے صحابہ کے خلاف اپنا عقیدہ بنایا ہے۔ آپ کسی مفتی سے، دیوبند کے مفتی سے پوچھ لیجئے کہ حضور کو علم غیب ہے، وہ فوراً منع کر دے گا نہیں ہے، اور اگر آپ ان سے یہ کہو گے کہ یہ عقیدہ کسی صحابی سے ثابت کرو تو یہ نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں، میں اتنی حدیثیں پیش کر دوں گا کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا علم غیب ہونا ثابت ہے، جی، اور صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ چلیے، اچھا مجھے کوئی ملا بتانے والا ایسے تو میں یہ آپ کو سمجھانا، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے۔ آپ ایک کام، جی ہاں، ان کو بتائیے کیا وہابی کے پیچھے نماز ہوگی؟ میں وہی سمجھا رہا ہوں ان کو، سمجھائیے ان کو۔ دیکھیے آپ نا یوٹیوب پہ لکھیے ابھی، ٹھیک ہے، یوٹیوب پہ لکھیے یا رسول اللہ مسجد میں بولنا مسجد خراب کرنا ہے، مظفر بہاری لکھیے گا، تو مدینے میں جو مظفر بہاری رہتا ہے نا، جو لوگوں کو بہکاتا ہے، اس کی ویڈیو آئے گی، مظفر بہاری، ہاں، اس کو سنیے گا، وہ صاف بولتا ہے کہ مسجد میں یا رسول اللہ بولنا مسجد خراب کرنا ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نکالیے کہ حضور کو علم غیب ہے، وہابیوں کا عقیدہ، آپ کے سامنے ساری وہابیوں کی وہ آ جائے گی۔ آپ سب سے بڑھیا ایک کام کیجئے کہ آپ کو وقت ملے تو فاروق خان رضوی صاحب کی تقریریں سنیے۔ ایک منٹ تھوڑا میں لکھ لوں۔ ہاں، فاروق خان رضوی صاحب، فاروق خان رضوی صاحب کی، فاروق خان رضوی صاحب کی تقریر آپ وہاں لکھیں گے نا، تو وہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو وہ تمام کتابیں دکھاتے ہیں لیپ ٹاپ پہ، جی، آپ کو سارا علم ہو جائے گا۔ آپ صرف یہ لکھیے کہ دیوبندیوں کا کفریہ عقیدہ فاروق خان رضوی صاحب، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو کفریہ عقیدہ فاروق خان رضوی صاحب، وہابیوں کا کفریہ عقیدہ فاروق خان رضوی صاحب، وہ ساری تقریر کرتے ہیں اور کتابوں کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے۔ اچھا، ان کی ساری تقریر ہے نا؟ بہت تقریریں ان کی، بے شمار۔ اب دوسری چیز سنیے، آپ دوسری چیز سنیے، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، ایک بھائی کے ناطے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی وہابی، دیوبندی اور شیعہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے آپ صرف اہل سنت والجماعت کے پیچھے نماز پڑھیے اور ان سے رابطہ رکھیے، جی جی، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو آپ آرمی میں ہیں، ماشاء اللہ، بہت دل خوش ہوا، انڈین آرمی کو سلام ہے، جان ہتھیلی پہ لے کے آپ لوگ کام کرتے ہیں۔ ہمارے لائق کوئی کام ہوگا کبھی بھی دلی میں، اگر آپ کو کوئی کام پیش آئے فون کیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ ہم کو اپنا نمبر دیجیے، کہیں ہم کو کوئی ضرورت ہے، کچھ ہم کو جیسے جانکاری چاہیے ہوتی ہو تو جیسے کچھ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں تو میں یوٹیوب میں دیکھتا ہوں، اگر نمبر آپ کی رہے گی تو آپ سے بات کر لیں گے تو بالکل مل جائے، ہم دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے ایسے بولیں گے تو مجھے ایک گرو مل جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جو میرا نمبر ان بھائی سے آپ لے لیجئے گا انشاءاللہ،
اور آپ بہت اچھا آپ نے مجھے کال کرا، میں نے آپ کو سمجھایا، آپ نے سنا. تو ہاں جتنی حدیثیں میں نے آپ کو بیان کی، اگر آپ کو چاہیے تو میں دے بھی دوں گا. آپ اردو پڑھے ہوئے؟ جی ماشاء اللہ. تو آپ میرا ان سے واٹس ایپ نمبر لے لیجئے، مجھ سے رابطہ رکھیے، اور ہمارا ان دیوبندی وہابیوں سے بحث و مباحثہ ہوتا ہے اسی ٹاپک پر. تو میں آپ کو اپنی وہ بحث و مباحثہ، آپ دیکھیے اگر جو غلط کرتا اگر کوئی بولے گا نہیں وہ اور کرتا چلا جائے گا. تو اسی لیے میں آپ کو بحث و مباحثہ بھی بھیجوں گا. ٹھیک ہے. ابھی ایک مفتی سے آدھے گھنٹے پہلے بات ہوئی ہے، ان کے مفتی سے. وہ ریکارڈنگ ابھی ہم نے ڈالی نہیں ہے یوٹیوب پہ، لیکن آپ کو میں پرسنلی بھیج دوں گا، اس کو سنیے گا. تو ہم لوگ اپنے بھائیوں کو ان کے کفری عقیدے سے بچاتے ہیں. ٹھیک. تو آپ بہت ضروری ہے. ہاں، آپ اپنے ایمان کو بچائیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے. اور کیونکہ ابھی ایسا ہو گیا ہے نا، ابھی اتنے لوگ آ گئے ہیں، لوگ کو خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو تعلیم دینا چھوڑ دیا. ہم نے اپنے بچوں کو صرف انگلش ہندی میں لگا دیا ہے اور دین کی تعلیم چھوڑ دی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین سیکھنا ہر مسلمانوں پہ فرض ہے. تو ہم نے کیا کرا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا. اب ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس سیاح کے پاس جا رہا ہے، کس رافضی کے پاس جا رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہم اس کی بالکل خبر ہی نہیں لیتے، کیونکہ ہم صبح ڈیوٹی جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، ہمیں کوئی خیر خبر ہی نہیں اپنے بچوں کی. بالکل یہاں تک ہو گیا ہے. دیکھیے نا، ابھی جیسے ہم فوج میں ہیں تو یہاں پہ کئی ایسے مسلمان بندے ہیں جس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے، بس نام ہے مسلمان کا نام، باقی کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہے دین، کیا کرنا ہے. کٹا بھی کھا جا رہا ہے، کچھ بھی کر جا رہا ہے. آپ سب کا نمبر مجھے دیجیے، انشاءاللہ میں سب کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جی ان کو بتائیے، وہ بول رہے تھے ان مزاروں پہ جانے سے کیا ہوتا ہے، کوئی فائدہ ہے؟ جی میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے میری والدہ کے قبر پہ جانے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ٹھیک ہے. تو اے صحابہ تم بھی قبروں پہ جایا کرو. جی. تو مزار پہ جانے کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. کن کے راستے پہ؟ جن پر تیرا انعام ہے. جی. کن پر ایمان اللہ کا انعام ہے؟ نبیوں پر ہے، اللہ کے ولیوں پر ہے، نیک بندوں پر ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی بولیے. ہاں، اللہ کے صحابیوں کے طریقے پہ چلا، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے جن کو ہم ولی کہتے ہیں. جی. ولی ہم صحابہ کو بھی کہتے ہیں، ولی ہم نبی کو بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان کے راستے پہ چلا، نہ کہ ان کے راستے پہ جن پہ تو ناراض ہوا اور جس پہ تیرا عذاب ہوا. جی. ٹھیک ہے. ان کے راستے پہ مت چلا، ہمیں ان کے راستے پہ چلا. تو جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جن کو اللہ چن لیتا ہے، جن پہ اللہ اپنی عنایت کرم کرتا ہے، جن پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم رہتا ہے، تو وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو پوری زندگی اپنی وقف کر دیتے ہیں عبادت میں اور لوگوں کی رہنمائی میں. جی. تو ہمیں مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اگر ہمارے والد صاحب بیمار ہیں تو ہم امام کو کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب ذرا ہمارے والد کے لیے دعا کر دیجیے. دعا کیجیے گا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس پوری مسلمان میں ہم نے اس کو امام بنایا، اپنا رہنما بنایا ہے. بے شک. اللہ نے اس کو اتنا علم دیا کہ وہ علم حاصل کر کے ہمارا رہنما بنا، ہمارا امام بنا. ٹھیک ہے. ہاں، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک. اور جو ہمارا یار دوست ملتا ہے، تو جو شرابی ہو، کبابی ہو، اس کو کہتے ہیں آپ کہ میرے والد کے لیے دعا کرنا؟ نہیں کہتے، کیونکہ پتہ یہ شرابی ہے. لیکن اگر اسی دوست میں کوئی مقرب بندہ، اچھا بندہ ہے، جو اخلاق کا اچھا ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو بہترین طریقے سے گفتگو کرتا ہے، اس کو بولیں گے بھائی میرے باپ کے لیے، میرے ابا کے لیے دعا کر دیجیے. دعا کر دیجیے گا. کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ وہ مقرب، اللہ نے اس کو علم سلیم دیا ہے، سمجھ دیا، مطلب اللہ کے نزدیک ہے وہ. ہاں. اچھا آپ سنیے، تو اولیاء کرام کی جو مزارات ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مزار ہوتی کیا ہے، کہتے کس کو ہے مزار؟ دیکھیں، اللہ نے کعبہ بنایا، ٹھیک ہے، تو کعبے پہ غلاف ڈالا،
تو کعبے پہ غلاف کس نے ڈالا؟ ابواب الناس نے ڈالا. جی. کیوں ڈالا؟ کیونکہ اسی برابر کے پہلے مکان ہوتے تھے. اچھا. تو لوگ کہیں مطلب اس کو ایک جیسا نہ لگے. ہاں، لوگ کہیں اس کو وہ عام مکان نہ سمجھ لیں، اسی لیے اس پہ غلاف ڈالا گیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے نا. اب اسی طریقے سے قرآن مجید ہے. بالکل. لائبریری میں کتنی کتابیں ہوتی ہیں؟ بہت ساری. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ جاؤ بھائی قرآن شریف لے کر کے آؤ لائبریری میں سے، تو قرآن شریف کے اوپر غلاف ہے. بالکل ہے. تو آدمی جائے گا، دیکھے گا جس کے اوپر غلاف ہے، اس کتاب کو اٹھائے گا اور لے کر کے آ جائے گا، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ کتاب سب سے الگ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. بالکل. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی جی. اور جتنی کتاب ہے اس کو ڈھونڈنے میں وقت لگے گا. ٹھیک ہے. تو اس کتاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کے اوپر غلاف ڈالا گیا. غلاف ڈالنا نہ حدیث میں آیا ہے نہ قرآن میں آیا ہے کہ تم قرآن پہ غلاف ڈالو، لیکن یہ ابواب الناس کا اجماع ہے. ٹھیک. اسی لیے لوگ اس پہ غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. اسی طریقے سے جو مزار ہے، جو صاحب مزار ہے، جو اللہ کا ولی ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کو تم عام انسان مت سمجھو، اسی لیے اس کی مزار کو بنایا جاتا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ جی جی. اور اس پہ صرف ایک چادر ڈالنے کا حکم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے صحابہ کی قبر کے اندر بھی چادر ڈالی ہے اور قبر کے باہر بھی چادر ڈالی ہے. جی. ٹھیک. تو ایک چادر ڈالنے کا حکم ہے. لیکن اب کچھ جاہل لوگ، مثال کے طور پہ کہ شراب پینا حرام ہے. اگر آپ کا پڑوسی شراب پیتا ہے، وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو بار بار سمجھاتے ہیں بھائی شراب پینا حرام منع ہے، تو آپ شراب مت پیو، لیکن وہ آپ کی بات کو نہیں مانتا، وہ پیتا ہے، تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر سے ختم ہو گئی، کیونکہ آپ نے اس کو سمجھا دیا. جی. ایک بار سمجھا دیے یا سمجھا دیے. ہاں. اگر کوئی جاہل آدمی یہ کہے بھائی کہ سارے مسلمان شراب پینے والے ہیں، تو وہ خود جاہل ہے بولنے والا. سمجھ گئے؟ ہاں. تو کسی ایک مسلمان کی غلطی سارے مسلمانوں پہ نہیں تھوپی جاتی. ابھی یہ ہمارے میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے میں فوج میں ہوں جی، تو یہاں پہ کئی ایسے ہیں جو مسلمان پیتے بھی ہیں، تو غیر قوم کے ساتھ وہ پیے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم ہیں اور بھی جیسے ہمارے ثاقب بھائی میں کچھ ہم لوگ ہیں جو نماز پڑھتے 5 وقت اور اللہ کرم سے ہر چیزوں سے دور ہے، کسی بھی چیز سے. دیکھیے شراب، لوگ کئی لوگ ہیں باہر کے لوگ ہیں، وہ بولتے ہیں جیسے ارے یار تمہارے میں تو دارو ملتا ہے، تم لوگ پیتے ہو گے. تو کیوں وہ ایسا بولا؟ کیونکہ اس نے دیکھا ہے پیتے ہوئے. بولتا یار وہ تو ہے جو ہم تھے اس کو تمہیں دیکھا پیتے ہوئے. دیکھیے میرے اوپر بھی نام آ جاتا ہے. ہاں. تو آپ کو کتنا برا لگتا ہوگا؟ بہت برا لگتا ہے. دیکھیے شراب پینا کسی بھی دھرم میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو. بات سمجھ رہے؟ ان کی کتابوں میں منع ہے لیکن وہ فالو نہیں کرتے. ہاں. آپ سنیے میری بات کہ جب ایک آدمی کی تہمت آپ کے اوپر لگتی ہے اور آپ وہ کام نہیں کرتے تو آپ کو کتنا برا لگتا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اب جو مزاروں کی بات آئی ہے، تو جو یہ اجمیر شریف درگاہ ہے اعلیٰ خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہاں پہ رافضیوں کا قبضہ ہو گیا ہے. سمجھ رہے؟ ہاں. رافضی اعلیٰ حضرت کی عبادت کو دکھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے عورت کا مزار پہ جانا حرام لکھا ہے، اور تعظیمی سجدہ حرام ہے، جان بوجھ کے کرو تو شرک ہے، اور مزار کا طواف کرنا یہ منع فرمایا ہے، اور کسی مزار پہ اگر ایک چادر چڑھی ہو تو دوسری چادر نہ ڈالی جائے. یہ سارے فتوے اعلیٰ حضرت نے دے دیے، اور ان کے پاس جانے کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ جاؤ اور 4 ہاتھ کی دوری پہ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیت پڑھو. ٹھیک ہے. اور آیت پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ یہ تیرے محبوب بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے میری یہ پریشانی کو دور کر دے. جی. تو اور اگر آپ ان سے ڈائریکٹ بھی مانگ رہے ہو، اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اے خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ میری مدد فرمائیے، تو آپ کے دل کے اندر عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ذریعہ ہے.
ٹھیک. تو یہ ہے مزار پہ جانے کا طریقہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت. ہماری عورتیں مزار پہ نہیں جاتی، نہ ہم حکم دیتے ہیں اور نہ ہی ہمارے عالموں کی عورت مزار پہ جاتی ہے اور نہ ہم جانے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں. اب وہاں پہ جو جاتی ہیں، اب وہاں پہ جو عورتیں جاتی ہیں اس میں سے 50% تو ہوتی ہے غیر مسلم کی عورتیں. اس طریقے سے آپ نے ابھی کچھ دن پہلے سنا ہوگا کہ حاجی علی درگاہ پہ عورتوں کا جانا منع کر دیا تھا. ہاں کچھ ہوا تھا وہاں کیس. تو اس میں عورتوں نے کیس ڈال دیا تھا، تو اس کی وجہ سے غیر مسلم عورتوں نے بھی کیس ڈال دیا تھا. تو پھر وہاں پہ اجازت مل گئی کیونکہ کورٹ کا آرڈر آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے عورتوں کا ایک وہاں پہ حد بنا دی گئی ہے کہ عورت اندر نہیں جائے گی، باہر باہر گھومے گی اور چلی جائے گی واپس. تو اعلیٰ حضرت کی درگاہ کے اندر عورتوں کا جانا سخت منع ہے وہاں پہ. تو اور اعلیٰ حضرت کی درگاہ پتہ چلا تھا. تو اب دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ جو وہاں پہ شیعہ رافضیوں کا جو قبضہ ہو گیا ہے نا، تو اس کے تو ہم بھی خلاف ہیں کہ جو وہاں پہ ڈھول تاشے. شیعہ رافضیوں کون ہے؟ دیکھیے شیعہ یہی ہے نا وہ لوگ. ہاں شیعہ تو مطلقاً جو ہے صحابہ کا انکار کرتا ہے، اور جو رافضی ہے نا وہ رافضی کچھ صحابہ کو مانتا ہے اور کچھ صحابہ کو معاذ اللہ کافر کہتا ہے. تو شیعہ رافضی دونوں ایک ہی ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں؟ یہ ایک ہی جڑ کی دو شاخ ہیں. اچھا پہلے وہ شیعہ ہوں گے اور شیعہ رافضی بن گئے نا؟ نہیں، پہلے وہ سنی میں تھے، انہوں نے شیعہ نے ان کو بہکایا تو وہ رافضی ہوئے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک ہی جڑ کی دو شاخ ہے. تو انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد جو ہے عورت کا اور قوالی پٹوانا، ڈھول پٹوانا، مردوں کو سجدہ کروانا، عورتوں کو سجدہ کروانا، عورتوں کو وہاں پہ نچوانا، تو یہ سب کام کے خلاف ہم لوگ بھی ہیں اور ہم لوگوں کا فتویٰ ہے ان کے اوپر. بالکل یہ سارے غیر ذمہ دارانہ کام ہیں. ٹھیک. اب کچھ درگاہ ایسی ہیں کہ جہاں پہ بریلویوں کی پکڑ اچھی ہے تو وہاں پہ عورت مزار میں نہیں جاتی. تو اگر کوئی عورت وہاں جاتی ہے اور وہ قوالی سنتی ہے اور وہ سجدہ کرتی ہے، وہ طواف کرتی ہے، تو اس کا الزام یہ ہمارے پہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اسی طریقے سے برا لگتا ہے جس طریقے سے شراب کا الزام آپ پہ ڈالا جاتا ہے. ایک دم صحیح ہے. تو ہم لوگ کوئی اور کرے الزام ڈال دیا جاتا ہے. ہاں تو ہم لوگ اس کے خلاف ہیں، ہم لوگ اس کے بالکل خلاف ہیں. درگاہ پہ جانے کا، مزار پہ جانے کا جو طریقہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہم اسی کو فالو کرتے ہیں، اور ہم جلدی سے درگاہ پہ جاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت جو ہے بے ادبی ہوتی ہے دین اور اسلام کی، سمجھ لیں. تو ہم لوگ اگر جاتے بھی ہیں تو ایسی جگہ پہ محفوظ کھڑے ہو کر کے اپنا فاتحہ پڑھ کے اور قرآن کی آیت پڑھ کے اور چپ چاپ سے نکل جاتے ہیں. کیونکہ عورتوں کو میں اجمیر شریف گیا تھا، دوست لوگ جا رہا تھا تو میں بھی گیا تھا گھومنے کے لیے، چلو دیکھ لیتے ہیں مطلب کیا ہے، کس طرح کا وہاں کیا ہے. گیا تھا میں. اب اس پہ ایک جاہل عالم نے ہم سے بولا تھا کہ جب یہ وہاں پہ اتنی خرافاتیں ہوتی ہیں تو درگاہ بند کیوں نہیں کر دیتے؟ درگاہ مزار کو توڑ کیوں نہیں دیتے؟ مزار بند کیوں نہیں کر دیتے؟ تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا تھا کہ ایک بات بتاؤ، شادی ہوتی ہے معاشرے میں جی، تو شادی میں بینڈ باجا بجتا ہے کہ نہیں؟ اور شادی میں ڈی جے چلتا ہے کہ نہیں؟ بجانے والے بجاتے ہیں. ہاں. خرافات ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہوتی ہے. تو اس خرافات کو بند کیا جائے گا یا شادی بند کر دی جائے گی؟ بہت سٹیک جواب دی. وہ خرافات بند کر دی جائے گی. شادی نہیں بند ہوگی. تو اس کے لیے تم بھی آواز اٹھاؤ، ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں. تو یہ لوگ پورا الزام ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ ان کی فطرت ہے. اگر یہ الزام نہیں ڈالیں گے تو عوام جو ہے نا ان کی طرف جائے گی نہیں. یہ عوام کو صرف ہمارے خلاف بہکا کے اور اپنی جماعتوں میں لے جا کے بہکا کے دیکھو بریلوی ایسا کرتے ہیں اور بریلوی ایسے ناچتے ہیں اور بریلوی ایسے. ہاں تو اس طریقے سے سنیے آپ بولے تھے چلا کا تو کوئی بات ہی نہیں. دیکھیے ہم کو یہ تھا کہ آپ مزار جاتے ہیں، میں مزار اسی لیے نہیں جاتا ہوں. مزار میں جو آپ بتائیں جو بے ادبیاں ہوتی اتنی زیادہ ہوتی جس کا کوئی حساب ہی نہیں. دیکھیے میں ایک چیز آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مزار پہ جانا، قبر پہ جانا یہ سنت رسول ہے، اس کے خلاف آپ منع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. گھر پہ جاتا ہوں، وہاں فاتحہ پڑھتا ہوں. ہاں بالکل. اچھا اب دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم فاتحہ کرتے ہیں،
اور جیسے ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو یہ مستحب عمل ہے. مستحب عمل کا مطلب یہ ہے کہ اگر کرا تو ثواب، نہ کرا تو کوئی گناہ نہیں. جی. فاتحہ پڑھا تو ثواب، نہیں پڑھا تو کوئی گناہ نہیں. ٹھیک، تو یہ مستحب عمل ہے. مستحب عمل کی دلیل نہیں ہوتی. اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں پکی مسجد نہیں تھی. جی. مائک سے اذان نہیں ہوتی تھی. جی. کتابیں نہیں چھپتی تھی. یہ سب مستحب عمل ہے. جیسے بخاری شریف کی کتاب تھی کیا اللہ کے رسول کے وقت میں؟ نہیں تھی. حدیثوں کی کتاب کیا نہیں تھی؟ یہ سب مستحب عمل ہے. یہ جس نے کیا ان کو ثواب، اگر یہ نہیں لکھتے تو کوئی گناہ نہیں. اب ایسی مثال کے طور پہ کہ مسجد میں کوئی اے سی لگاتا ہے تو اے سی لگانا تو صحابہ سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک، لیکن اگر وہ اے سی اس لیے لگاتا ہے کہ بھائی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ بندوں کو پریشانی نہ ہو اور وہ بندے ٹھیک سے سکون سے نماز پڑھ لیں اور اس کا ثواب مجھے مل جائے، تو یہ مستحب عمل ہے. جی. اچھا، جو مسجد میں امام صاحب جو مصلی بچھاتے ہیں، کوئی مخمل کا بچھاتا ہے، کوئی کسی کا بچھاتا ہے، تو زمانے میں حضور میں تو نہیں تھا یہ. لیکن یہ مستحب عمل ہے. کسی نے چٹائی دے دی خیرات میں، کسی نے بدنہ دے دیا، لوٹا دے دیا، تو یہ سب مستحب عمل میں آتا ہے. تو مستحب عمل کی دلیل نہیں مانگی جاتی. جو دلیل مانگتا ہے یا تو وہ جاہل ہے یا وہ علم سے خالی ہے. جی، بات سمجھ گئے آپ؟ صحیح بس جی. جب جو چیز کا ہاں سمجھ گیا میں یہ بات کو. تو اگر میں یہ کہوں کہ بھائی تم یہ کہتے ہو کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، جہنم میں لے کے جائے گی. ٹھیک، تو دین میں ہر نیا کام بدعت نہیں ہے. بدعت کی تعریف سنو کیا ہے. بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جس کا ثبوت قرآن اور حدیث میں نہ ملے، چاہے اشارت النص سے یا دلالت النص سے. ٹھیک، وہ کام بدعت ہے. جس کا ثبوت قرآن حدیث میں اشارت النص یا دلالت النص سے نہ ملے اور شریعت سمجھ کے کر رہا ہے جو، وہ کام بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر دین میں کسی نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اور اس پہ تمام لوگوں نے عمل کیا تو ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے ایجاد کیا اور اس کو بھی ملے گا جو عمل کر رہا ہے. مثال کے طور پہ امام بخاری نے بخاری کتاب لکھی، اس میں تمام حدیثوں کو جوڑا، تو یہ اچھا کام کیا انہوں نے. اب اچھا کام میں جو ان کے ساتھ عمل کر رہا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ثواب مل رہا ہے. تو یہ دین میں اچھا کام ہے. اسی طریقے سے دین میں کوئی ایسا کام کرے جس سے لوگوں کی بھلائی ہو. اب جیسے کھانا کھلانا ہے، لنگر کرنا ہے. ٹھیک، ابھی 11ویں شریف کرتے ہیں، جیسے چھٹی شریف کرتے ہیں، کوئی 11ویں شریف کرتا ہے، کوئی اپنے والد کے نام سے تیجا کرتا ہے، 40واں کرتا ہے. تو یہ سب حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کنواں کھدوا دو. انہوں نے کنواں کھدوایا، اب اس کا نام پڑ گیا ام سلیم کی ماں کا کنواں. ٹھیک، اب اسی طریقے سے اگر کسی کا والد انتقال کر گیا، اگر وہ پیاؤ لگا دے پانی کا یا پانی کا انتظام کر دے لوگوں کے پینے کا، تو یہ تو ہمیں اشارت النص سے ملی، دلالت النص سے بھی ملی. ٹھیک، تو یہ کام جائز ہے. اگر کوئی جاہل یہ کہہ دے کہ بھائی تم 11ویں کے نام پہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، تو کھانا کھلانا تو اشارت النص سے مل رہا ہے، حدیث سے بھی مل رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ جس نے جس کو کھانا کھلایا اس نے گویا کہ ثواب کمایا. بالکل ٹھیک، تو کھانا کھلانا تو یہ تو اہل بیت سے ثابت ہے. ٹھیک، اگر کوئی اپنے والد کو ثواب پہنچانے کے لیے کسی غریب کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے اور اس کا نام تیجا یا 40واں رکھ رہا ہے، ٹھیک، کہ 40 دن کے بعد میں کھلاؤں گا یا 30 دن کے بعد کھلاؤں گا، تو یہ سب جو ہے عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جی جی. اس کی دلیل نہیں مانگی جاتی. جو دلیل مانگتا ہے وہ جاہل ہے. اب کوئی یہ کہے کہ مانگنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ تیجا 40واں کی چیز ہے، ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ تم تیجا 40واں 11ویں کرتے ہو، یہ سب کرتے ہو، تو یہ سب قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ تو ہر چیز تو اگر قرآن حدیث میں ڈھونڈے گا، ہر چیز اگر تو قرآن حدیث میں جائے گا، تو اللہ کے رسول کو تو معلوم تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو دین میں نئی چیزوں کو لائیں گے. تو اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ دین میں اگر کسی نے کوئی ایسی چیز کو ایجاد کیا جس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے اور دین میں اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے،
تو اس کو بھی ثواب ملے گا اور کرنے والے کو بھی ملے گا. کیا سمجھے؟ جی سمجھ گیا. ہاں تو یہ ہے بریلویت، اور یہ بریلویت 1400 سال سے ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو صرف بریلی ان سے الگ لگانے کے لیے لگاتے ہیں، نہیں تو بریلوی کوئی مذہب نہیں ہے، بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اصلی جو مسلک ہے وہ ہاں لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو. ہاں مسلک جو اصلی ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت. جی جی ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم بریلوی لگاتے ہیں بس، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بس ان کا ایمان سلامت رہے، ادھر ادھر گمراہ نہ ہو. آپ کو اگر کتاب پڑھنی ہے تو ایک کتاب آپ لے لیجئے، PDF کر لیجئے پلے اسٹور سے، جال حق. ایک منٹ لکھ لیتا ہوں اس کو. جال حق مفتی یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی. ایک منٹ بتائیے تو. جال حق. جال حق آگے بس اس کا نام یہی ہے، جال حق مفتی یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ پڑھیں گے تو بہت علم حاصل ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو پڑھنا ہے تو ایک اور کتاب لکھ لیجئے، الدولۃ المکیہ. الدولۃ المکیہ یہ اعلیٰ حضرت پہ لکھی ہوئی ہے. یہ سب نیٹ میں مل جائے گا نا؟ یہ سب پلے اسٹور پہ مل جائے گا آپ کو. ہاں پلے اسٹور مل جائے گا نا؟ ہاں پلے اسٹور پہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، یا گوگل پہ جا کے اس کو PDF بنا لیجئے. میرے پاس ہوگا موجود PDF میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا. واٹس ایپ میں سینڈ کر دیجیے نا. ہاں میں کر دوں گا، آپ ان کو بھیج دیجئے. اور بہت ساری کتابیں، بہت ساری چیزیں میں بھیجتا رہوں گا، ان کو دیتے رہیے گا آپ. ٹھیک ہے جی. یا ان کا نمبر، میرے واٹس ایپ نمبر ان کو دے دیجئے، ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کر لیں گے. چلیے میں انشاءاللہ پھر آپ سے بات کروں گا، مغرب کا وقت ہو گیا. جی بہت بہت شکریہ. جی السلام علیکم. جی سلامت رہو. ماشاء اللہ.